لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت والدی و مرشدی اخندزادہ سیف الرحمن مبارک پیر اچی خراسانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ ساتھیوں کا اصرار تھا کہ آپ کے کچھ حالات ہمیں بیان کی جائے۔ آپ کی جو بچپن کے حالات ہے یا آپ کی آہد طفولیت کے حالات ہے وہ تو کچھ کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے اور مختلف جرائد میں مختلف صفحات پر وہ قلم ہو چکے ہیں، محفوظ ہو چکے ہیں۔ میں آپ مبارک کے کچھ شخصی کمالات کے بارے میں بتانا اور عرض کرنا چاہتا ہوں، اس نیت کے ساتھ کہ بندے کو شرم آتی ہے کہ جب ایسے بندے کے حالات بیان کی جائے تو اور اپنی عمل کو بندہ دیکھ لے۔ ہم آپ مبارک کے حالات کو جب دیکھتے ہیں اور جو ہم نے دیکھا ہے تو پھر یقیناً احساس ہوتا ہے کہ کاش ہم بھی آپ جیسے بنے، ہم بھی آپ کے رنگ کو اپنائیں، ہم بھی آپ کے ڈھنگ کو اپنائیں، تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائی، سب سننے والوں کو توفیق عطا فرمائی کہ آپ کی جو جوش تھا، جذبہ تھا، شریعت پر عمل تھا، ان پر کاربند ہو جائے اور انہی کے رنگ میں کما حق رنگ ہو جائے۔ سیدنا مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی گوناگون خصوصیات میں جو سب سے بڑی خصوصیت ہم نے دیکھی تھی، جو ہمیں نظر آتی تھی، وہ للہیت تھی۔ آپ کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہوا کرتا تھا۔ آپ کا کوئی بھی کام، ایک جلسے میں آپ تشریف لے گئے تھے، بہت بڑا جلسہ تھا، دستار بندی کا پروگرام تھا، چونکہ اہل حال اہل باطن کی نظر سے دیکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں اس جلسے سے، اس پروگرام سے جلدی باہر نکل گیا، تو میں نے کیا دیکھا کہ وہاں پر سب کچھ جو تھا وہ دکھلاوے کے لیے تھا، وہ ریاکاری کے لیے تھا، وہ تصنع سے بھرپور تھا۔ ظاہراً تو پروگرام کا نام بڑا اچھا تھا، لیکن آپ نے کہا چونکہ اس میں للہیت نہیں تھی، اخلاص نہیں تھی، اسی لیے میں نے وہاں پر زیادہ دیر ٹھہرنا پسند نہیں کیا۔ اور آپ مبارک اکثر وہ اشعار پڑھا کرتے تھے کہ جس سے اخلاص کا اور الہیت کا احساس ہوتا تھا اور ترغیب ملتا تھا۔ پشتو زبان کا وہ شعر ہے جو عبدالرحمٰن بابا نے لکھا ہوا ہے، اس میں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کتنا بلند مقام اخلاص کا، کہ سارا جہان جو ہے وہ اخلاص کا غلام ہے، اور جو رسم ہے، رواج ہے، اس کا عمر ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو اخلاص کا عمر ہے، جو اللہ کی خاطر کا جو وقت ہے، جو زندگی ہے، جو عمل ہے، وہ ہمیشہ برقرار رہتی ہے۔ اور جس کے ساتھ اخلاص کی دولت ہو تو اس ساقی کے پاس، اس پانی پلانے والے کے پاس بے شمار لوگ آئیں گے، درادر لوگ آئیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اخلاص پیدا کرو۔ تو آپ خود بھی اس کیفیت سے سرشار تھے، کوئی بھی عمل ہے اس میں آپ نے کبھی کسی کا لحاظ نہیں کیا، آپ نے کبھی کسی کے دباؤ کو برداشت نہیں کیا، اور آپ نے اپنی ارشاد خط کے اندر بھی خلفاء کو نصیحت فرمائی کہ اللہ کے دین کے معاملات میں کسی ملامتی کرنے والے کے ملامتی سے مت ڈرو، بلکہ جو حق ہے، جو سچ ہے، اسی پر کاربند ہو جاؤ۔ آپ مبارک اتنی بڑے شان کے باوجود، ہزاروں خلفاء، لاکھوں مریدین، لیکن آپ کے اندر عاجزی اتنی زیادہ تھی کہ آپ کبھی کبھار ہمیں لگتا تھا کہ آپ ایک عام بندے کے ساتھ کوئی دین کا معاملہ ہوتا، کوئی شریعت کا معاملہ ہوتا، گھنٹوں باتیں فرمایا کرتے تھے، گفتگو فرمایا کرتے تھے، اپنے قیمتی وقت نکال کر، بالکل جس طرح مجھے الفاظ نہیں بولنے چاہیے، اس طرح کوئی چھوٹا بن جاتا ہے، کسی عام آدمی کے ساتھ عام بن جاتا ہے، کیونکہ آپ مبارک میں خصوصیت تھی کہ آپ اس طرح لوگوں کے ساتھ مل جاتے تھے، انسان کو جس طرح حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ انزل الناس منازلہم، لوگوں کے ساتھ اس کے مقام قدر مرتبے کے مطابق سلوک کرو۔ تو آپ مبارک ہر کسی کو نوازتے تھے، عالم کو علم کے ساتھ، اور کسی پیر کو آتے تھے تو روحانیت کے ساتھ، کوئی عام بندہ آتا تھا بالکل عامی انداز ہو جاتا تھا، اور اس کو دین کی طرف، اس کو شریعت کی طرف کھینچ کر یا اس کو راغب کر کے مسائل پر بات فرمایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ مبارک کی بڑی خصوصیت دین کی خاطر خدمت کرنا تھا، اور آپ فرماتے تھے کہ جو طالبین آتے ہیں، جو سالکین آتے ہیں، اصل میں ان کا خدمت کر کے ہم اپنے رب کو خوش کر رہے ہیں۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ جناب سیدنا داؤد علیہ السلام کو ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ یا داؤد اذا رأیت لی طالبا فقل له خادما، کہ جب تیرے پاس میرا کوئی طالب آئے، کوئی طلب کرنے والا، اللہ کی رضا کا طالب آ جائے، تو اس کا خادم بن جا۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ
یہ ہمارے لیے جو جن کو اللہ نے یہ منصب دیا ہوا ہے ارشاد کا، ان کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ خادم بن جائے، ان سالکین کو، طالبین کو، مردین کا خدمت کرے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہمان سمجھے، ان کا اکرام اور احترام کرے۔ اس کے علاوہ آپ مبارک کے اندر تقوی، کمال کا تقوی تھا مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے اندر، کمال کا تقوی، اللہ کا ڈر، اور شریعت کی معاملات میں حد درجہ احتیاط۔ اب میں کیا کیا مثال پیش کروں کہ آپ مبارک سفید لباس کیوں پہنا کرتے تھے؟ یہ نہیں کہ اور لباس پہننا ناجائز ہے، لیکن آپ فرمایا کرتے تھے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ سفید لباس پہنا کرو، یہ صاف ستھرا لباس ہے، اپنے مردوں کو اس میں کفن پہنایا کرو، اسی لیے مجھے سفید لباس سے محبت ہے۔ دستار بڑے بڑے لوگ نہیں پہنتے ہیں، علماء نہیں پہنتے ہیں، بڑے بڑے پیر حضرات ہیں، ٹوپیاں سر پہ ہوتی ہے، لیکن آپ نے فرمایا امامے کے بارے میں درجنوں احادیث ہے، اور کئی احادیث کے اندر تو امر کا صیغہ استعمال ہوا ہے کہ اماموں کو پہنا کرو، امامے کے اندر یہ فضیلت ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ امامہ جو ہے یہ مسلمانوں کا جو ہے وہ زینت ہے اور عربوں کا تاج ہے۔ پھر حدیث مبارکہ میں ہے تعممو، امامے کو پہنو، تزداد حلمن، تمہارا حلم وقار بڑھ جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک رکعت امامے کے ساتھ وہ 70 رکعت بغیر امامے کی اتنی فضیلت رکھتی ہے۔ تو آپ مبارک امامے کی بہت سخت پابندی فرمایا کرتے تھے، اور اپنی مریدین کو، سالکین کو بھی فرمایا کرتے تھے کہ امامہ پہننا چاہیے، خاص طور پر نماز کے وقت یا محفل ذکر کے وقت، کہ اللہ کے نبی کا یہ سنت رہا ہے، سفر میں بھی، حضر میں بھی، نماز کے وقت بھی، ماں سوائے حج عمرے کے کوئی نماز ایسی ثابت نہیں ہے کہ آپ نے بغیر دستار کی پڑھی ہو، اگر ہوگی بھی واللہ عالم، لیکن جو آپ مبارک کا اکثر معمول تھا اللہ کے نبی کا، وہ دستار کے ساتھ تھا۔ اسی لیے مبارک مطالعے اتنی معاملات میں شریعت کی پابندی کیا کرتے تھے، حد درجہ تقوی آپ مبارک کا تقوی تھا، اور آپ مبارک عطر کا استعمال کرتے تھے، خیال کرتے اس میں الکحل تو نہیں شامل، کوئی بھی اگر فرض کرے تیل ہے یا کوئی بھی صابن وغیرہ ہے، پہلے باقاعدہ اس کے بارے میں تفتیش کرتے تھے، اس میں کوئی ممنوع چیز تو شامل نہیں ہے، الکحل وغیرہ کوئی شراب آور چیز تو شامل نہیں ہے، نشاور چیز تو شامل نہیں ہے، تو آپ اتنی احتیاط جو ہے وہ کرتے تھے۔ اس کے علاوہ سخاوت، کمال درجے کی سخاوت تھی، اور دین کی خاطر پیسہ لگانا، اپنا مال لگانا، اس کو آپ فخر سمجھتے تھے، اور آپ نے، ہم کیا بولے کہ درجنوں سے اوپر لوگوں کو آپ مبارک نے جو ہے وہ شادیاں کروائی، لوگوں کو حج عمرے کروانا، مدرسے قائم کرنا، کوئی 3 درجن سے زیادہ آپ نے مساجد بنائی اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اتنا مبارک کا جو تھا وہ شوق تھا، ذوق تھا، لگن تھا، اور سخاوت آپ کے اندر موجود تھی، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ سخاوت کا مثال اس طرح ہے جس طرح کے پانی کا چشمہ ہے، اس سے پانی نکالو گے، اس کے اندر تازہ پانی جو ہے وہ آ جائے گی، وہ پانی تازہ ہو جائے گا، مزید تازہ پانی، خوبصورت پانی وہ جو ہے اس کے اندر آ جائے گا۔ تو آپ مبارک اتنا جو ہے وہ سخاوت کے اعلیٰ مقام پر جو ہے وہ فائز تھے۔ اور اس کے علاوہ آپ مبارک، وہ میں نے آپ کو سنت کا مثال پیش کیا، ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کے بارے میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے ایک دفعہ 100 قربانیاں فرمائی تھی بڑے عید کے موقع پر، اضحیٰ کے عید کے موقع پر، تو آپ نے بھی ایک عید پر مکمل 100 قربانی جو ہے وہ آپ نے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں ادا کی، 100 قربانیاں کی کہ مجھے بھی اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق حاصل ہو جائے۔ اور مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، اور آپ نے جو ہے سنتوں کے بعد چہرہ جو ہے وہ سالکین کی طرف کیا، مردین کی طرف کیا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ کئی بندہ وطر جو ہے وہ رات کے پہلے حصے میں پڑھے، اور کبھی رات کے آخری حصے میں تہجد کے بعد ادا کرے، لہٰذا آپ لوگ بھی کوشش کیا کرو، کبھی وطر جو ہے پہلے وقت میں ادا کیا کرو، اور کبھی تہجد کے بعد اس کو ادا کیا کرو۔ باقی آپ کا معمول تو تھا تہجد پڑھنا، وظائف کرنا، اذکار کرنا، لیکن آپ کا حد درجہ سنت کی پابندی تھی، اور آپ فرماتے تھے کہ اگر میں جو ہے وہ رات بھر عبادت کروں، اور جو قیلولی کا نیند ہے، آرام ہے، وہ سنت خواب ہے، سنت نیند ہے، اللہ کے نبی کا معمول تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ فرماتے تھے کہ مجھے جو ہے وہ اس سنت پر عمل کرنا پسندیدہ ہوگا، یعنی کوئی بھی کام ہے اس سنت کے دائرے میں کرنا آپ کو پسند تھا، تو آپ مبارک نے اس پر بھرپور عمل بھی کیا، اور سالکین کی بھی اس کی ترغیب دلائی۔ مبارک مطالعے کی ذات کو میں کیا بیان کروں، آپ کی توجہات، آپ کا اخلاص، آپ کی سخاوت، آپ کی جرأت، وہ ہر چیز انمول تھی، ایک عجیب آپ مبارک کا ذوق و شوق ہوا کرتا تھا، مجلس میں آپ ہوتے تھے اور ایسی حالت ہوتی تھی، کیفیت ہوتی تھی کہ لوگ چیختے تھے، چلاتے تھے، خوف خداوندی پیدا ہو جانا، آخرت کا یاد آ جانا، اور انسان کو اپنی اصل کی طرف، اپنی مبدأ و معاد کی طرف خیال آنا، متوجہ ہونا، یہ ایسے واقعات ہے جس نے الحمدللہ آج سلسلہ علیہ سیفیہ کو دنیا بھر میں پھیلا دیا ہوا ہے۔
کہ آپ نے جو بنیاد میں محنت کی ہے اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج شاید سیفی کے نام پر بھی کچھ لوگ غلط کام کرتے ہوں گے، لیکن ان سے واقعی یہ سلسلہ مبرہ ہے، بری الذمہ ہے، یہ خالصتاً روحانیت کا سلسلہ ہے، شریعت کا سلسلہ ہے، علم باطن کا سلسلہ ہے۔ اس کا ہر کار کا دار و مدار، اس کے ہر کام کا دار و مدار وہ سنت کے مطابق تھا اور سنت کے مطابق ہے اور رہے گا انشاءاللہ۔ اور جو اس کے خلاف چلے گا وہ سلسلے کا نام تو استعمال کرے گا، لیکن وہ سلسلے کا کما حقہ حامل نہیں ہو سکتا ہے۔ مبارکہ مطالعے کی بے شمار اوصاف، گناگن خصوصیات، میں کس کس کا تذکرہ کروں کہ وہ شاعر نے کیا خوب کہا کہ میرا جو گفتگو ہے وہ ختم ہو گیا، ہاتھ تھک گیا، لیکن آپ کی سیرت کا میں احاطہ نہیں کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی روح کو بلند فرمائی اور ہمیں آپ مبارک کے طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔